وہ چال چھوڑ کے تم شیطان کے ٹھمکوں میں مت آنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ محبوب جب چلتے تو ایسے فیل ہوتا جیسے آپ یہ اوڑھنیاں لے کے، پردے لے کے، کپڑے لے کے، عشاء کی نماز کے بعد حکم اترتا ہے، فجر کی نماز کے وقت ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، لائنیں قطاریں بنا کے، ٹھمکے لگا کے، لہرا کے، بل کھا کے، مختلف انداز اپنا کے نہیں۔ سیدہ فاطمہ نہیں ہے مگر ان کے فالوورز کتنے ہیں۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کا طریقہ ہی صرف ایک رکھا ہے، جب مہندی ہو، کوئی فنکشن ہو، اتنا بن سنور کے جاؤ کہ دلہن بھی شرمانے لگے، اور اتنا اوپن ہو کے جاؤ کہ انگ انگ دکھنے لگے۔ یہ کپڑے، یہ لباس، وہ لب و لہجہ، وہ زبانیں، وہ آنکھوں کے اشارے، وہ باڈی لینگویج، وہ مائلات، وہ ممیلات، وہ کاسیات، وہ آریات، وہ پہن کے ننگی، وہ ننگیوں کی ننگیاں، وہ دعوت گناہ دیتی ہوئی، مائل ہوتی ہوئی، ٹھمکے لگاتی ہوئی، اپنی ادائیں دکھاتی ہوئی، لہراتی، بل کھاتی ہوئی۔ جو انسان ہیں کلمہ پڑھ کے مومن نہیں ہوئے وہ نہ سنے۔ مومنو تم تو سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، رحمان کی راہیں چھوڑ کے شیطان کی راہیں مت اپناؤ۔ کچھ سٹیپ، کچھ افعال، کچھ حرکات، کچھ سکنات، کچھ رویے، کچھ طریقے، کچھ چالیں تمہیں رحمان نے متعارف کروائی ہیں، وہ چال چھوڑ کے تم شیطان کے ٹھمکوں میں مت آنا۔ بھائیو، مومن کی چال، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چال کا طریقہ بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ محبوب جب چلتے تو ایسے فیل ہوتا جیسے آپ ڈھلوان سے نا اوپر سے آرام سے اتر رہے ہیں۔ ڈھلوان سے اترتے ہوئے بندے کی تھوڑی چال چھوٹی مگر تیز ہو جاتی ہے، احتیاط ہوتا ہے کہ گرے نہیں، قدم چھوٹے اٹھاتا ہے کہ سلپ ہو کے پھسلے نہیں، کیونکہ پیچھے بلندی اور رفتار بنتی ہے، تھوڑا تیز چلتے، اور یوں ہوتا کہ آپ ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ اور جب ہم ڈھلوان سے اترتے ہیں، پہاڑوں سے اترنے والے لوگ جانتے ہیں پھر اوپر بائیں دائیں نہیں دیکھا جاتا، وہاں نظر نیچے ہوتی ہے کہ آگے کیا ہے، کہیں رستہ غیر ہموار تو نہیں، سلپ ہو کے گروں اور پورا وجود ایسے ہو۔ مومنوں کی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی چال کیا تھی؟ یہ مدینہ منورہ، مدینہ منورہ پوری زندگی میں اتنا مدینے کو رسوا نہیں کیا گیا جتنا میرے خیال میں اس دور میں کیا گیا۔ نام اوپر مدینہ، لیبل مدینے کا، ٹائٹل مدینے کا، لیکن نیچے کچھ اور ہے۔ وہ میرے محبوب کی سٹیٹ میں، ان سڑکوں پہ عشاء کی نماز کے ساتھ پردے کا حکم اترتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اوڑھنیاں لے کے، پردے لے کے، کپڑے لے کے، عشاء کی نماز کے بعد حکم اترتا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، کوئی بہانہ نہیں، اعتراض نہیں، کاٹن کی لمبی چادریں تب یمن سے آتی تھی، کوئی ویٹ نہیں کیا گیا کہ ایک مہینہ سفر میں جانے کا لگے گا، آنے کا لگے گا، آرڈر کا لگے گا، وہاں پہ جو ہے جا کر کے لوموں کے اوپر یا کھڈیوں کے اوپر کپڑا بنے گا، لمبی چادریں آئیں گی، ہم پردہ کر لیں گے، جیسے یونیفارمز کی حالت ہوتی ہے کالجز میں، اسکولوں میں۔ لیکن انہوں نے ٹکڑے لے کے، پارچے لے کے، کاٹ کے، ان کو چھریوں سے چیر کے، سوئیاں ہاتھ میں لے کے، پوری رات چراغ جلا کے ایسی بڑی بڑی چادریں بنائیں کہ فجر کی نماز کے وقت جب مدینے کی خواتین، میرے پیغمبر کی بیویاں اور بیٹیاں اور مومنوں کی مائیں آئیں تو پورے مدینے کی سرزمین اکٹھی ہے، اور مسجد نبوی میں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ بھی کسی خاتون کے چمڑے اور جلد کا رنگ نظر نہیں آیا، کأنہن غرابیب سود، یوں لگ رہا تھا کہ چاروں طرف صرف سیاہی سیاہی ہے، کیونکہ چادروں کے رنگ تو نظر آ رہے تھے، عورتوں کے وجود اور جلدیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور طریقہ کار کیا ہے کہ جب یہ مدینے کی گلیوں میں چلتی تو دیواروں سے چپک چپک کے چلتی، حتیٰ کہ چادریں گھسٹتی دیواروں کے ساتھ، یہ راستوں میں، فٹ پاتھوں پہ چوڑے ہو کے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، لائنیں قطاریں بنا کے، ٹھمکے لگا کے، لہرا کے، بل کھا کے، مختلف انداز اپنا کے نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تیرے نبی کی کسی بیٹی نے، کسی بیوی نے مدینے میں مومنوں کو یہ ناز نخرے کے ساتھ کہ دیکھو میں جنت کی شہزادی، جنت کی شہزادیوں کی شہزادی، میرا یہ روب، میرا یہ رتبہ، میرا یہ مقام، میرا یہ مرتبہ، آگے بڑھ کے، رک رک کے، سلو موشن دکھا کے، گھوم گھوم کے، اپنے وجود اور اپنے اعضاء کا اظہار کر کے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں ان کی بیوی ہوں، میرا یہ رتبہ، یہ مقام، یہ درجہ، یہ سٹیٹس ہے، اتنی دنیا میری عزت کرتی ہے۔ آپ کو پتا ہے سیدہ فاطمہ نہیں ہے مگر ان کے فالوورز کتنے ہیں؟
کبھی پتہ کیجئے ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے یہاں دنیا میں ایسا ویسا بنا ہوا جو آپ اور میں بنا کے بیٹھے ہیں۔ میرے محبوب کی 13 بیویوں کے فالوورز، میرے محبوب کے اصحاب کے فالوورز، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، یا ایھا الذین آمنو۔ لیکن کتنی شرم کی بات ہے کہ شیطان نے جتنے سٹیپ متعارف کروائے، ہم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کا طریقہ ہی صرف ایک رکھا ہے، جب مہندی ہو، کوئی فنکشن ہو، اتنا بن سنور کے جاؤ کہ دلہن بھی شرمانے لگے، اور اتنا اوپن ہو کے جاؤ کہ انگ انگ دکھنے لگے، ٹیٹو بناؤ، مہندی لگواؤ، وہاں سے کٹنگ کرواؤ، دنیا دیکھے ایش کرے، اور وہیں پہ ایک آدھا نہیں، کوئی 15-20 لوگ اکٹھے ہو کے کہیں کہ یہی میرا شو پیس بنا کے۔ یہ ہے شیطان کے رستے تھے، مگر ہمیں اچھے لگنے لگے، لفظ برے لگیں، کڑوے لگیں، زہر تریاکی سمجھیے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، یہ فحاشی کی بھی دعوت دیتا ہے جو اللہ کے ہاں یہ منکر ہے۔ بندو کے ہاں بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں یہ سٹیپ، یہ کپڑے، یہ لباس، وہ لب و لہجہ، وہ زبانیں، وہ آنکھوں کے اشارے، وہ باڈی لینگویج، وہ مائلات، وہ ممیلات، وہ کاسیات، وہ آریات، وہ پہن کے ننگی، وہ ننگیوں کی ننگیاں، وہ دعوت گناہ دیتی ہوئی، مائل ہوتی ہوئی، ٹھمکے لگاتی ہوئی، اپنی ادائیں دکھاتی ہوئی، لہراتی، بل کھاتی ہوئی۔ قرآن کہتا ہے نہیں، فإنہ یأمر بالفحشاء، یہ دیندار عزت دار بیٹی کا کام نہیں، بہن کا کام نہیں، بیوی کا کام نہیں، یہ ماں کا کام نہیں، یہ یہاں کی بوڑھی جوان بچی کا کام نہیں۔ مومنوں کی اپنی ادا، اپنا طریقہ، اپنا انداز، اپنا دین۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یدنین علیہن من جلابیبہن، ان پہ ان کی چادریں، ان کے دوپٹے، ان کے کپڑے، ان کا لباس وضع قطع، اور گھر کے اندر براجماں رہنا، یہ حسن وہی کا ہے۔